بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج چونکہ ایک عظیم الشان رات آنے والی ہے تو اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اس شب برات میں کیا عبادت کرنی چاہیے، کون سے ایسے کام جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایتوں سے ثابت ہیں وہ کریں۔ تو یہ رات مغفرت کی رات ہے، ایک ہے شب برات اور ایک ہے شب براءت۔ برات کا معنی ہے شادی، خوشی، یہ لفظ ہے اصل شب براءت، نجات کی رات۔ تو اس رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، ذکر اذکار کریں، جتنا ممکن ہو سکے نوافل ادا کریں، جتنا ممکن ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کریں، لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ بالخصوص اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے، تو میری گزارش ہے کہ تمام حضرات بالخصوص اس کا اہتمام کریں، گھروں میں بھی اور اپنی مسجدوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ العزیز ایسے مواقع کے اوپر جب کوئی ایسا موقع آئے گا تو میرے جتنے بھی ویورز ہیں، جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، انشاءاللہ میں ان کو ایسے مواقع کے اوپر ایسی جو رہنمائی ہوگی وہ انشاءاللہ کرتا رہوں گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ شب برات کی رات نجات کی رات ہے۔ آسمان دنیا پہ اللہ جل شانہ کا منادی بلاتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، مجھ سے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخشش دوں۔ اپنی مجبوریاں، اپنی ضرورتیں اپنے اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان بھی گئے تھے۔ ویسے تو جانا چاہیے قبرستان، لیکن وہاں منتیں مانگنا، وہاں اپنی مرادیں کسی سے مانگنا، کسی پیر فقیر سے مانگنا، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ البتہ شریعت یہ کہتی ہے کہ قبروں پہ جائیں، وہاں ان کے حالات کو دیکھیں کہ کس قسم کے لوگ تھے، یہ کیسے منصبوں پہ فائز تھے، لیکن آج ان کی حقیقت کیا ہے۔ ہم نے بھی ایک دن اسی قبرستان میں آنا ہے، مٹی تلے دفن ہونا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس رات میں اگر ہو سکے قبرستان میں بھی جائیں، جتنا ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دعائیں کریں۔ پھر کل کا دن جو آنے والا دن ہے اس میں روزہ رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 13، 14، 15 ہر مہینے کے، اور اسی طرح پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے۔ تو اس حوالے سے کہ یہ شعبان کا روزہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت شریفہ کے مطابق رکھتے تھے اور شعبان میں اکثر روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم شعبان میں اکثر روزہ رکھا کرتی تھیں۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ شعبان کا جو 15واں شعبان کا جو روزہ ہے اس کو بھی رکھیں ثواب کی نیت سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے اندر تعامل چلتا رہا ہے اس رات کے اندر، حلوے وغیرہ پکانا اور آتش بازیاں کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ نہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا ہے، نہ صحابہ کا تعامل رہا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے جو چیز شریعت سے ثابت ہے اس کو کریں، جو شریعت سے ثابت نہیں ہے اس سے دور رہیں۔ اور آخر میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، دیکھنے والوں سے، کہ ساری امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر مہربانی والا معاملہ فرمائے، زندگی میں اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری جتنی ضرورتیں ہیں اپنی غیبی خزانوں سے پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے اندر ہمیں بے عزتی سے اور اسی طرح
آخرت کے اندر بھی اللہ تعالی ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے، کرم کے فیصلے فرمائے۔ تو میری یہ چند ایک گزارشات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر ملتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ جو موقع ہوگا، جو ٹاپک ہوگا، اس پہ انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو یہاں یہ بھی میں بتاتا چلوں آخر میں اپنے ویورز کو کہ ہو سکے تو آپ سبسکرائب کریں اس چینل کو، یوٹیوب چینل تبلیغ دین، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے موصول ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔